الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہمارا فہم قربانی کورس کا عنوان قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت۔ قربانی کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر آج تک امت محمدیہ علی صاحب السلام پر اللہ تعالی نے اس قربانی والے عمل کو مقرر فرمایا۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے اندر چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تو قربانی والا عمل وہاں سے ایک خصوصی شکل اختیار کر گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی لیے مسلمان ہر سال ان کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اس عمل کو سنت ابراہیمی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر امت کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ قربانی والا عمل اہل اسلام کی ایک پہچان ہے اور مسلمانوں کو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اللہ کے حکم پر ہر وقت ہر قربانی کے لیے ہمتن تیار رہیں کہ قربانی والا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی والے عمل میں انسان کا سب سے اہم کردار نیت کا کردار ہے کہ انسان کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، لوگوں کو مال کا دکھلاوا مقصود نہ ہو اور صرف اپنی شہرت مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالی نے انسان کی اسی اخلاص نیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للہ رب العالمین، کہ آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ ان کی نیت کیسی ہو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس انداز میں ہر مسلمان کی نیت ہونی چاہیے۔ قربانی والے عمل میں اس انداز میں ہماری پختہ اور خالص نیت ہونی چاہیے۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب سے مشتق ہے، اور قرب کا مطلب ہے قریب ہونا، قرب دوری کا متضاد ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا شرعی معنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر کسی ایک جانور کا خون بہانا۔ قربانی والا عمل اللہ کی محبت میں آ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر کیا جانے والا عمل ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور ایک جان کی بھی اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے، اس سے انسان کو اپنی جان جو اللہ تعالی نے اس کو دی ہے، جو اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، اس سے انسان کے دل میں اس کی قدر بڑھتی ہے۔ گویا کہ انسان جب سال میں ایک مرتبہ کسی ایک جاندار کی قربانی کرتا ہے، کسی ایک جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، تو اس کو اپنی جو اللہ نے جان دی ہے اس جان کی قدر ہوتی ہے، اس جان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے خوب واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی والے عمل پر دوام فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی ادا کی۔ دوسرا عنوان کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ قربانی کے فضائل کئی احادیث کے اندر وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو تم ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ ہم اس قربانی کو ادا کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے، جتنے بھی جانور کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں دوسری فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں قربانی والا عمل ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے سمیت آئے گا۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور فَطِيبُوا بِهَا نفسن کے الفاظ ہیں کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کی اسی کے لیے یہ اجر ہے۔ بعض لوگ امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قربانی کا عمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب کو اگر پیسے دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی صراحت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارقطنی کے اندر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن کسی بھی مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اللہ کے راستے میں کی جانے والی قربانی کی ہے، کیونکہ قربانی والے عمل کی بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی، جو جان دی، اس پر بندہ سال بعد ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا گویا کہ وہ ناشکرہ ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور وہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور جس کے مال کے اندر برکت نہ ہو اس کا مال اس کو سکون بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم عمل کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائے۔